خراب بھی میرے قبیلے کے لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے. میرے قبیلے کے لوگوں نے خراب کیے حالات، اور ٹھیک بھی ہم کریں گے. فرشتوں نے تو خراب کیے نہیں تھے، اور فرشتے ٹھیک کریں گے نہیں، اور الحمدللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. 3 لوگوں کو، 3 طرح کے لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے. ایک کنجوس. کنجوس کا علی سے کیا تعلق ہے؟ یہ پائچہ پھٹا ہوا ہے، کالر ادھرا ہوا ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی. کون ہے یہ گجرات میں ان کی 5 دکانیں ہیں. اتنے پیسے والا آدمی جب اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا تو امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ مسجد میں کیا لگائے گا؟ مدرسے کو کیوں دے گا؟ کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. ایک جوان میرے پاس ایک آیت لے کر آیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی آیت. میں پڑھ رہا تھا قرآن، آیت آ گئی، میں تلاوت کر رہا تھا، یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. آیت کہہ رہی ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک قبیلہ، ایک خاندان ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے، ہوتا ہے تب بھی دیتا ہے، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتا ہے. کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا، پیسے ہوں گے تو دیں گے، پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے تو بھی دے دیتے ہیں؟ میں نے کہا تم نے کیا سوچا مولانا؟ پیسے ہوں گے تو دیں گے. میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. سخاوت کا تعلق دل سے، احساسات سے ہے، جذبات سے ہے. میں کسی اور کی خاطر سوچوں تو صحیح، میں کسی اور کی خاطر جیوں تو صحیح، میں کسی اور کی خاطر کوشش تو کروں. جب میں کسی اور کی خاطر کوشش کروں گا تو پھر اللہ مجھے دے گا اور میں اسے دے دوں گا. یہ ہے وہ سخاوت کا جذبہ. کنجوس کو مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچ. دوسرا نام بتاؤں؟ بزدل. بزدلوں کا علی سے کوئی تعلق. جس کا نام ہی شجاعت لے کر آتا ہو، نعرہ حیدری لگانے سے بزدلی ختم ہوتی ہو. یہ کیسا بندہ ہے کہ یا علی مدد بھی بولتا ہے اور ڈرپوک بھی ہے؟ ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا. اچھا یہ یاد رہے کہ ناداروں اور فقیروں اور جن کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے نا، انہیں مولا علی نے بڑا حوصلہ دیا ہے. میں گزارش کروں گا صاحبان حیثیت لوگوں سے جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ مسکینوں اور غریبوں کو حقیر نہ سمجھا کریں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. انہی میں سے کوئی نکلتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ میں 4 کروڑ کی گاڑی میں بھی بیٹھوں اور ولایت بھی اللہ سے لے لوں. دونوں کام صحیح ساتھ نہیں چلیں. جی میں بہت بڑا افسر بن کے گھومنے والی کرسی پر بھی بیٹھوں اور اللہ سے ولایت بھی لے لوں، نہیں ملے گی. اس کے لیے فقر اپنانا پڑے گا، دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. جی لہذا ان کا خیال رہے کہ برے حال میں ہوتے ہیں جن کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ لوگ اگر بد دعا دے دیں تو تباہی مچ جاتی ہے. جی اول تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا. یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو ذلیل ہے. فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر اپنے مولا پہ اعتماد بانٹنے والا ہوتا ہے. بھائی اگر میری بات جا رہی ہے تو گردن ہلاتے رہیے گا. فقیر اسے کہتے ہیں، الحمدللہ میں کچھ میرے بزرگوں میں فقیر رہے ہیں، مجھے فقیروں کا مزاج پتا ہے. فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہے. مقداد آ گئے علی کے دروازے پہ، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں. مولا نے فرمایا صبر کرو. فرمایا مولا میری 2 بہن کے یتیم بچے، وہ بیوائیں تھیں 2 بہنیں، وہ بھی میرے گھر میں رہتے ہیں. میں انہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ ان کے لیے کیا کروں، میرے یہاں کھانے کو نہیں ہے. حضرت نے ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اسے اٹھا کے لاؤ. مقداد اٹھا کے لائے. مولا نے فرمایا کہو اس پہ یا علی. مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. حضرت نے فرمایا جاؤ مقداد لے جاؤ، اسے فروخت کرو اور اپنے متعلقین کے کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے ایک پتھر اٹھا کے اسے توڑنا شروع کیا. بہت ساری ڈلیاں ہو گئی. چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی مقداد نے، باقی سونا وہیں چھوڑ دیا، زمین پہ چھوڑ دیا اور مولا کو سلام کر کے جانے لگا. مولا کی آواز آئی مقداد کہاں جا رہے ہو؟ سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کر مولا کو دیکھا اور کہا مولا آج کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. مولا علی کا جملہ آیا. مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا. اب سنیں ایک مولائی کا جملہ کیا ہونا چاہیے. مولا نے کہا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا. مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. فقیروں کا انداز.
اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والے لوگ، جو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، گناہوں سے بچنے والے لوگ، ان سے ہمیں انہیں تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ حکم الہی بھی یہی ہے کہ متقیوں کا احترام کرو، صاحبان تقوی کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم وہ ہے، معظم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو یہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، یہ جو کوشش کرتے ہیں پرہیزگاری رکھیں، ان لوگوں کا مقام بہت بلند ہے جی، اور ان سے الجھنا بھی نہیں۔ ایک پوری حدیث کا باب ہے احادیث کے اندر، ربا اشعثا اغبرا مدفوع بالابواب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بالوں پر، داڑھی پر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، کپڑے مٹی میں ہوتے ہیں جی، اور انہیں دروازوں سے دھتکارا جا رہا ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو، وہاں جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے تھے جی، تمہارا کیا واسطہ، یہاں کہاں آ گئے، ہٹو یہاں سے، اس طرح جنہیں دھتکارا جا رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے ذرا ہوشیار رہیے گا، ان میں کوئی نہ کوئی ایسا نکل آتا ہے جس کا اللہ سے تار جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے جن کا واسطہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک فقیر گزر رہا تھا ایک جگہ سے، مارکیٹ سے گزر رہا تھا، ایک دودھ والے کی آواز آئی، دودھ پیو گے؟ پہلے تو اچھی طرح دکان دیکھی اس کی، پھر کہا پلا دو، یہ ہر ایک کا کھاتے بھی نہیں ہے، ہر ایک سے لے کے نہیں کھاتے، خوب اچھی طرح دکان دیکھ کے کہا پلا دو، اس نے کٹورا بھر کے دودھ پلا، دودھ پی کے تھوڑا سا آگے بڑھا تھا تو ایک کیچڑ میں جا کے ان کا پیر لگا، کیچڑ جو اڑی، چھینٹیں جو اڑیں تو دیوار کے کنارے کھڑے دو آشنا باتیں کر رہے تھے کہ لڑکا اور لڑکی، تو وہ چھینٹیں جا کے لڑکی کے منہ پہ لگی، تو لڑکی کو تو کوئی برا نہیں لگا، وہ لڑکے کو زیادہ برا لگا، اور آگے آ کے کہنے لگا تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کر نہیں چلتے ہو، دو تھپڑ ادھر سے مارے، دو لاتیں ادھر سے ماری، تو گر پڑ کے کہنے لگے یا اللہ تو بھی تو ہے، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ تو ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ وہ لڑکی گری، تڑپی، مر گئی، تو لوگ کہنے لگے بھئی تم تو اللہ کے ولی ہو، تم نے بد دعا کی، عورت مر گئی، کہنے لگے نہیں میں نے کسی کو نہیں مارا، دو یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا، ایک نے اسے مارا۔ یا رسول اللہ، اب یہ چار مصرے میرے مزاج کے خلاف تھے، آپ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ ہمیں تھوڑا سا اوپر آ کے سوچنا ہوگا، ہمیں تھوڑا سا وسیع ہو کر دیکھنا ہوگا جی، اس طرح کی گفتگو سے جو آنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اور آپ نے دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے۔ محبت بانٹیے، اچھی باتیں کیجیے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ صلوات آپ نے بڑی دھیمی سی پڑھی ہے، اس سے اور بہتر صلوات۔ بات آگے بڑھے، میرے بعد سلسلہ جاری ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے بھول جاؤں کہ مجھے اترنا بھی ہے، اور ناظم ممبر تو ممبر سے جڑے بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر زیادہ میں نے دیر کی تو کہیں ممبر ہلا نہ دیں۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا۔ میں جو مضمون سوچے ہوا تھا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس کا بیان ہو جائے حصہ۔ یہ جو آئے ولایت ہے نا، جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کو ولی ماننا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بس ایسے ہی وہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس کافی ہے، ہو گیا، سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سارے مسئلے حل ہو گئے جی۔ یہ لا الہ الا اللہ میں کتنا دم ہے، کتنی تاثیر ہے، کتنا اثر ہے، یہ کوئی پوچھے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے، کوئی پوچھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے، یہ خود لا الہ الا اللہ میں کتنا دم ہے، یہ اگر کوئی بتائے گا تو یہ معین الدین چشتی بتائیں گے۔ شاہ است حسین، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین،
2 مصروں میں 4 مرتبہ حسین حسین بولا ہے، صحیح ہے؟ 4 مصروں کی ربائی ہے، ربائی ہے ہی 4 مصروں کی، ربائی ربائی رابع شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید. تیسرے مصرے میں یزید کا نام آیا ہے تو اس لائن میں حسین کو نہیں لائے. یزید کی حیثیت نہیں ہے کہ اسے حسین کے ساتھ رکھا جائے. معرفت کا پیغام سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ، پہلے 2 مصروں میں 4 مرتبہ حسین، 4 اور 1 5، 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین بول کر بتایا. سمیٹو گے تو حسین بنیں گے، پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے. اس میں بھی علامہ اقبال نے حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ لا الہ، اچھا یہاں پر علامہ معین الدین چشتی کی ضرورت شعری نہیں تھا کہ جو آدھا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے. کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، انہوں نے پڑھا ہے حقا کے بنا لا الہ، یا رک گئے. پورا کلمہ نہیں پڑھا معین الدین چشتی نے، اس لیے کہ ان کی دید جو حسین کے لیے ہے، جس اینک سے وہ امام حسین کی کربلا کو دیکھ رہے ہیں، وہ اینک انکار کی اینک، اور علامہ اقبال جس اینک سے کربلا کو دیکھ رہے ہیں وہ اقرار کی اینک. انکار میں حقا کے بنا لا الہ است حسین، ساری طاقتوں کا انکار کرنے والا حسین. اور علامہ اقبال جس اینک سے دیکھ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. آدھا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، آدھا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے. وہ انکار کے دید سے دیکھ رہے ہیں، یہ اقرار کی دید سے دیکھ. مگر کلمہ لا الہ کتنا مشکل ہے. کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، کوئی حضرت یاسر سے پوچھے، کوئی حضرت بلال حبشی سے پوچھے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں. لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا. کوئی پوچھے سلمان فارسی سے کہ کیا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ بولنے پر. کوئی پوچھے ابو ذر غفاری سے کہ کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں محمد الرسول اللہ بولنے پر. میں اب اور ایک جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بول دیا. محمد الرسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا. یہ جو کلمہ ہے نا علی ولی اللہ، یہ ذمہ داریوں کو لانے والا کلمہ، یہ پریشانیاں بڑھانے والا کلمہ ہے. مگر کوئی جا کر پوچھے تو صحیح ان سے یہ کلمہ بولتے ہیں کہ انہیں ان پریشانیوں میں مزہ کتنا آتا ہے. دنیا سوچ سمجھ لے سوچ لے، حسین والوں کو پہچان لے. ہم پریشانیوں کو مول لینے والے لوگ ہیں، ہم پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پریشانی ہے. جی ہم کسی دھماکے سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، کسی ٹارگٹ کلنگ سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. جتنا زیادہ علی والوں کو دنیا میں مارا گیا، کسی اور کو اس کا 10واں حصہ بھی مارا گیا ہوتا نا تو آج میوزیم میں بھی ان کا نام نہ ملتا. مگر ہم کہاں نہیں ہیں. 50 سال پہلے کینیڈا میں جلوس نہیں نکلتا تھا، آسٹریلیا میں جلوس نہیں نکلتا تھا. اتنا پاکستان میں مارا کہ یہ حسینی پوری دنیا میں پھیلے. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں، مصیبتوں کو لینے والے